سبھی تو بھوکے ہیں. آپ بھارت جا کر $10 لاکھ دے آئے. آپ نے کہا یہی کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر آپ نے دیے, وہاں $10 لاکھ آپ دے آئے. آپ کو ناظرین کرام یہ بات معلوم ہے کہ جب زکوٰۃ کی مد میں دینے کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے زکوٰۃ جو کہ بالکل آپ کا اپنا ہی مال ہے, اور اس میں سے آپ یعنی یہ آپ کے مال کا میل ہوتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں, اور یہ آپ تقسیم کرتے ہیں. سمجھانے کے لیے میل کہہ رہا ہوں, لیکن جب آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک اصول ہے کہ فروئی اور نسبی رشتہ دار, یعنی فرو یعنی آپ کے بھائی, اقربا, چچا, ماموں, پھپھی, تایا, یہ فروئی رشتے ہیں آپ کے, ان میں پہلے دی جائے زکوٰۃ. نسبی کو تو آپ دے ہی نہیں سکتے, یعنی باپ کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ, اولاد کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ, تو فروئی رشتوں کو آپ پہلے, یعنی جو آپ کے قریبی رشتے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دیں, یہ اصول ہے. تو اگر $10 لاکھ آپ کے اپنے بھی تھے تو سب سے پہلے صدقہ کرنے کا, عطیہ کرنے کا, نوازنے کا اگر کوئی مستحق تھا اس کا تو وہ آپ کی قوم تھی, آپ کے اپنے لوگ تھے, جن کو آپ کچھ نہیں دیتے ہیں, لے لیتے ہیں, دیتے کچھ نہیں ہیں. اور پھر آپ اتنے بڑے بزرگ کی درگاہ پر پہنچ کر جو غریب نواز ہیں, یہ کیا $10 لاکھ ان کے لیے لے کے گئے تھے؟ ان کو ضرورت ہے اس کی, ان کے مزار کی حفاظت کے لیے اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے بھارتی حکومت بہت عرصے سے کام کر رہی ہے. آپ کی انہیں ضرورت نہیں ہے. وہاں ان کا پورا ایک محکمہ اوقاف ہے جو ٹیک کیئر کرتا ہے, وہاں ضرورت نہیں ہے. خواجہ غریب نواز اگر حیات ہوتے تو وہ ایک تو نہیں یہ پتہ ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں, تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے سمجھنا کہ وہ آپ وہاں پر استقبال پھر آپ کا کیسا ہوتا, لیکن کم از کم وہ آپ کے $10 لاکھ کبھی نہ لیتے, کیونکہ بزرگ کبھی بھی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور میں اس لیے اس کو حرام مال کہوں گا, اور میں بہت سخت جملہ یہ کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, کیونکہ جس ملک میں حاکم کے راج میں غریب بھوک سے مر رہا ہو, جہاں پر بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں, جہاں پر عورتوں کے چہروں پر تیزاب پھینکے جا رہے ہوں, جہاں ڈرون حملوں میں لوگ روز مر رہے ہوں, جہاں پر 139 فوجی ابھی تودے تلے دبے ہوئے ہوں, اور جہاں پر ناظرین کرام بہت ادب کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جہاں پر جس ملک میں ایک بیٹی کو سودا کر کے بیچ دیا گیا ہو اور اسے کوئی واپس لانے کو تیار نہ, اور وہ کینسر کی مریضہ بھی ہو گئی ہو, ایسے ملک کا حاکم چاہے $10 لاکھ دے چاہے $20 لاکھ, وہ حرام کا ہی مال ہوگا, وہ حلال کا مال نہیں ہو سکتا. اور یہ ساری ہم پر جو پریشانیاں ہیں, تکالیف ہیں, مصیبتیں ہیں, یہ ہماری ڈھٹائی کی وجہ سے. ہم نے اپنے لوگوں کا ہم خیال نہیں کرتے, ہم وہاں جا کر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کتنے بڑے بزرگ ہیں. کہا تو کسی غیر مسلم نے ہے لیکن میں کوٹ کر دیتا ہوں, حالانکہ میں اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا, لیکن کبھی کبھی فاسق اور فاجر بھی اور غیر مسلم بھی اور بے دین بھی کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. بال ٹھاکرے نے کہا ہے, پرویز مشرف صاحب آئے تھے یہاں پر, اس کے بعد پھر وہ نہیں رہے. آپ بھی سوچ سمجھ کے آئیے گا, کیونکہ یہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے. یہ پاک اور ناپاک کو الگ کرنے کا طریقہ جانتی ہے. مجھے اس دن سے بڑا دکھ ہے ناظرین کرام, جب سے میں نے یہ دیکھا, کیونکہ میں محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ایک بہت چھوٹا سا ادارہ ہے, بہت ہی چھوٹا سا. جو کام ایدی صاحب کر رہے ہیں, جو سیلانی صاحب کر رہے ہیں, یعنی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو کر رہا ہے بشیر فاروقی صاحب, یا جو چھیپا صاحب کر رہے ہیں رمضان چھیپا صاحب, بہت بڑے کام ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں کر پاتا, لیکن مجھے اندازہ ہے ناظرین کرام کہ لوگ راشن کی ایک بوری کے لیے کس طرح سے روتے ہیں آ کر. ایک وقت کے کھانے کے لیے تڑپتے ہیں پاکستان میں لوگ, اور آپ اپنے ملک کے لوگوں کو بھوکا چھوڑ کر وہاں پر آپ $10 لاکھ دینے چلے گئے. یہاں تو میں نے نہیں دیکھا آپ کسی, یہاں کو بزرگ نہیں ہیں کیا؟ چلیں بزرگوں کے مزار پہ جانے ہیں تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ آ جائیے, داتا گنج بخش کے مزار پر آ جائیے, علی حجویری, بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پہ چلے جائیے,
شاہ رکن عالم کے مزار پہ چلے جائیے، وہاں جا کر عطیہ کر دیں، غریبوں کو تو مل جائے پاکستان کے، یہ بھی بڑے بزرگ ہیں، ادھر آ جائیے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ باتیں تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل، جب میں نے یہ پڑھا بہت کافی دنوں سے، جب سے وہ گئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے، اور جو میں نے وہاں کر و فر دیکھا ہے ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا، علماء کرام گفتگو فرمائیں گے۔ سرکار نے فرمایا مشکات شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار تو وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم مستحقین پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جس سے تم غلاموں کو آزاد کرتے ہو، یعنی وہاں خرچ کرتے ہو۔ لیکن سب سے بہتر دینار اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو۔ تو آپ نے تو اپنے سارے دینار جہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن کم از کم یہیں کچھ خرچ کر دیتے، کچھ تنور یہاں پر لگوا دیتے تاکہ غریب کو روٹی مل جاتی۔ 10 کروڑ روپوں میں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا جناب، کئی تیزاب جلی ہوئی عورتوں کا علاج ہو سکتا ہے، کئی وہ ننھی بچیاں، وہ 7 سالہ فائزہ، سائمہ، جو بچیاں آئی تھیں، جو بچیوں کے والدین آئے تھے، 7 سال کی بچیوں کی عزتیں لوٹ کر انہیں قتل کیا گیا ہے، ان کے باپ کے پاس اپنی بچی کی میت بھجوانے کے لیے پیسے نہیں تھے، قرضہ لیا ہے تب میت بھجوائی اپنے مقام پر، ان بچیوں کو پیسے دے دیتے آپ، ان کے گھر والوں کو دے دیتے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے آپ دکھ درد دور کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پیسے دیے بھی تو کہاں جا کر دیے، اور کس درگاہ پہ جا کے دیے، جو بہت بڑی درگاہ ہے، جو ایسا مال قبول ہی نہیں کرتی۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، علماء کرام سے بھی اس موضوع پر بات کریں گے، آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔